दिल कांच का घर। किस नंबर 11। ओह माय गॉड, ये क्या कह रही हो तुम हिया? जिया बहुत देर बाद कुछ बोलने के काबिल हो पाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या कहूं। जिया ने अपना सर दोनों हाथों में लेकर थाम लिया था। तुम खाने पीने की चीज़ों से लेकर अपने कपड़ों तक की सिलेक्शन अपनी माँ और बहनों की मर्जी से करती हो। अब इतना बड़ा कदम तुमने क्यों और कैसे उठा लिया? जिया के अंदाज में सदमा, गुस्सा, हैरत और शिकवा सब कुछ ही तो था। आप मेरा यकीन करें कि मैं उस वक्त बहुत मजबूर हो गई थी। मजबूर? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हें? प्लीज़ ये झूठे बहाने बनाना बंद करो और मुझे सही तरह से बताओ कि आखिर कौन है वो जिससे तुमने निकाह किया है। उस लड़के का ताल्लुक किस खानदान से है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसे फैसले ना तो यूँ अचानक होते हैं, ना ही किसी मजबूरी में। यकीनन तुम्हारा राब्ता और बातचीत होती रही होगी और ये राब्ता वक्त के साथ साथ ताल्लुक में बदला होगा, तभी निकाह की नौबत आई। निकाह! ओह माय गॉड! जिया की तो समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मौके पर क्या रद्द अमल दे। जानती हैं जिया कि मैंने ये निकाह किसके कहने में आकर किया था? वो रूंधी हुई आवाज़ में बोली। ऑफ कोर्स उसी लड़के के कहने में आकर। बहुत गलत किया तुमने खया, बहुत ही गलत। जिया के अंदाज से बहन के लिए नाराज़गी और शिकवा भी था। नहीं जिया, मुझे गलत मत समझें। मैं मर कर भी ये कदम सिर्फ उस लड़के के कहने पर नहीं उठा सकती थी। मैंने तो अब्बा की हालत देखकर ये फैसला किया था। सलीम अहमद को ज़िंदगी के कुछ और पल मिल जाएं और शायद मेरे इस फैसले से, यही सोच मेरे इस फैसले का मोहरिक बनी थी। हया की अगली बात जिया के लिए पहली बात से भी ज़्यादा हैरानकुन थी। सलीम अहमद? अब्बा? कौन? सलीम अहमद? हमारे फादर? जिया के अंदाज में हैरत थी। हया ने मरे मरे अंदाज में सर हिलाया। सलीम अहमद तुम्हें कहाँ मिले हया? अल्लाह के वास्ते मुझे पूरी बात बताओ, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। जिया की तो हालत देखने के लायक हो रही थी। जी, हमारे वालिद सलीम अहमद, उनसे मेरी मुलाकात। हया जैसे जैसे बता रही थी, जिया के तासुरात तब्दील हो रहे थे। कभी वो हैरत से हया को देखती थी, तो कभी सदमे से। सिकंदर साहब ठीक हैं? वो दोनों ही इस वक्त ड्यूटी रूम में 15 मिनट की टी ब्रेक पर थे, जब अचानक ही डॉक्टर हैदर ने दुआ से पूछा था। अभी वो कौन सिकंदर कहना ही चाहती थी कि दिमाग ने एकदम क्लिक किया कि वो सिकंदर नामी शख्स को अपने मंगेतर के तौर पर मुतारिफ़ करवा चुकी है। बिल्कुल ठीक, फिट फाट। दुआ ने कुछ ज़्यादा ही मुस्तैदी से जवाब दिया और अपने चाय के कप पर झुक गई। कुछ पल में दुआ को अजीब सा एहसास हुआ और उसे नज़र उठाकर अपने सामने बैठे डॉक्टर हैदर पर एक नज़र डाली और चौंक गई। क्या हुआ डॉक्टर हैदर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उससे हकलाते हुए पूछा। देख ही नहीं रहा डॉक्टर दुआ, सोच भी रहा हूँ कि किसी को पसंद करना और इज्जत से उसे प्रपोज करने की ख्वाहिश करना इतना बड़ा जुर्म है कि आप अगले बंदे को उसकी नज़र में ही गिरा दें। डॉक्टर हैदर ने कुछ इस अंदाज में कहा कि दुआ परेशान और कंफ्यूज हुई। मैं समझी नहीं, डॉक्टर हैदर आप क्या कहना चाह रहे हैं? पता है दुआ, जिस दिन से मुझे पता चला है कि आपकी फैमिली में शादी करने का रवाज ही नहीं है, और पता नहीं क्यों आपकी वालदा बेटियों के रिश्ते के मुतल्लिक कोई बात सुनना भी नहीं चाहती। सुन भी लें तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा कोई इशू था तो आप बता देती। अल्लाह की कसम मैं पलट कर आपकी तरफ देखता भी नहीं। आपने क्या किया मेरे साथ? वो तासुफ से बोला। मैंने जैसे ही प्रपोज़ल भेजने की बात की, आपने एक फ़र्ज़ी मंगेतर बनाकर पेश कर दिया, हम सब के सामने, सिर्फ मुझसे बचने के लिए, मेरे सच्चे जज्बात का मजाक उड़ाने के लिए। मैं एक ऐसे शख्स से कभी हसद करने लगा था, तो कभी रश आता था मुझे उस खुशनसीब पर जिसकी ज़िंदगी में आप शामिल हो गई थी। और कभी कभार तो मैं ऐसी दुआएं भी की कि आप दोनों कभी मिल भी ना सकें। मतलब कि इतने दिन मैं एक ऐसे इंसान की वजह से ज़हनी अजियत का शिकार रहा हूँ जिसका कोई वजूद ही नहीं है। बहुत बुरा किया दुआ आपने, बहुत बुरा। मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो गहरे दुख के एहसास से घिर कर बोल रहा। आपके एक झूठ ने मेरे सच्चे जज्बात का खून कर दिया। आप डॉक्टर दुआ, एक बार, सिर्फ एक बार तो अपनी मजबूरी बताती, मैं समझ जाता आपकी मजबूरी, आपको झूठ ना बोलना पड़ता। सोचें, आज मैं ये सवाल लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, कल पूरा स्टाफ पूछेगा, जब किसी न किसी ज़रिए से उन सबको सिकंदर की फ़र्ज़ी शख्सियत का पता चलेगा। बताइए, क्या बताएंगी सबको तब? आई एम सॉरी डॉक्टर हैदर, आपको तकलीफ़ हुई, इसके लिए माजरत। यकीन करें,
میرا مقصد کسی کا بھی دل دکھانا ہرگز نہیں تھا۔ ہماری فیملی کا ایک پرسنل ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم بہنوں کی شادی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک فرد کو تفصیل بتانے سے بہتر مجھے یہی لگا کہ میں ایسا کہہ دوں۔ میرے ذہن میں دور دور تک بھی نہیں تھا کہ میرے اس بے سر سے جھوٹ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ایک بار پھر معذرت، اور پلیز میری طرف سے اپنا دل صاف کر لیجیے گا، کیونکہ یہ اقدام محض میں نے اپنی ذات کے لیے اٹھایا تھا۔ میرا مطلب آپ کو یا کسی کو تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ دعا اپنا سٹیٹسکوپ اور پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر حیدر کے چہرے پر ایک دم سے بھکلاہٹ آئی۔ سنیں ڈاکٹر دعا، اس نے جاتے ہوئی دعا کو روکا۔ وہ رک کر مڑی تھی۔ میں نہیں جانتا آپ کا کیا پرسنل ایشو ہے، لیکن مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ آپ نے صرف مجھ سے بچنے کے لیے کیا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی بے عزتی محسوس ہوئی، اس لیے میں نے اپنا سارا غصہ آپ پر اتار دیا۔ سوری، شاید میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا، وہ شرمندہ لہجے میں بولا۔ اصل میں جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہوں ان کی معمولی سی بے روحی بھی آپ پر قیامت بند کر ٹوٹتی ہے، اور یہاں تو پورا ایک جھوٹ تھا جو آپ کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ افسردگی سے بولا، اٹس اوکے ڈاکٹر حیدر، میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھا، لیکن یقین کریں وہ ایک بےسر جھوٹ چند مصلحتوں کی بنا پر مجھے بولنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا۔ چلتی ہوں، ڈیوٹی ٹائم ہو چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار دعا نے ڈاکٹر حیدر سے نرمی سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر حیدر نے پھیکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ کیا بات ہے جیا، کیوں اتنی رازداری بڑھتی جا رہی ہے؟ اور ایسا کیا بتانا ہے تمہیں کہ ہم سب کو ایسے وقت میں بلایا ہے جب اماں سو جائیں؟ کہ اماں کی طبیعت کے بارے میں کوئی بات ہے؟ شفا کو پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ دعا آج چپ چپ سی تھی۔ اسے ڈاکٹر حیدر سے ابھی تک عجیب سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس کے بارے میں۔ یہی سوچ بار بار اس کے ذہن میں ایک انجانی سی ہلچل مچا رہی تھی۔ دوسری طرف شفا تھی جس کا ذہن عجیب ہی ادھیڑپن میں تھا۔ جو کچھ اسے عمر نے آج بتایا تھا اس کے بعد سے ذہن کچھ ایسا معاف ہو گیا تھا کہ وہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ گھر آتے ہی فوراً جیا سے ملنا اور اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر گھر میں حیا کی روئی روئی آنکھوں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس سے بھی زیادہ ذہنی کشمکش کا شکار ہے۔ تاہم اس کا حیا کو باغور دیکھنا حیا کو گڑبڑا گیا۔ وہ نہ جانے کیوں صفا سے نظریں چرا رہی تھی۔ شام تک کا سارا وقت عجیب سی کیفیت میں گزرا صفا کا۔ کبھی وہ سوچتی کہ دعا کو یہ سب بتا دے، کبھی سوچتی کہ سب کو بٹھا کر اس معاملے کا حل نکالنے کا کہے، اور کبھی اس کا دل کرتا کہ حیا سے تو پوچھے کہ وہ اس واقعے کو کس تناظر میں لیتی ہے اور کیسے بیان کرتی ہے۔ اسی کشمکش میں وہ یہ نہ محسوس کر پائی تھی کہ اس رات نہ تو حیا نے ٹھیک طرح سے کھانا کھایا تھا نہ ہی جیا نے، اور آج صفا صرف اور صرف اسی بات کو اچھی طرح سے سوچنا چاہتی تھی۔ اس لیے اسے جیا کا ایک ساتھ بیٹھنے والا پروگرام کچھ خاص پسند نہ آیا تھا، مگر یہ سوچ کر چپ رہی کہ ہو سکتا ہے جیا کو واقعی کوئی ضروری بات ڈسکس کرنی ہو۔ بتاؤ بھائی جیا، کیا بات ہے؟ اور یہ حیا کہاں رہ گئی؟ شفا نے چائے کا پہلا سپ لے کر خاموش بیٹھی جیا سے پوچھا۔ حیا کو میں نے خود بھیجا ہے، جب بات ہو جائے گی تو اسے بھی بلا لیں گے۔ تم چائے پی لو، اطمینان سے پھر بات کریں گے۔ زندگی میں پہلی بار جیا اتنی سنجیدہ نظر آ رہی تھی، ورنہ گھر میں وہی سب سے زیادہ ہنستے ہنسانے والی لڑکی ہوتی تھی، اور سنجیدہ سے سنجیدہ بات میں بھی مزاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے جیا، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، دعا نے جیا کو سنجیدہ دیکھ کر پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، اسی لیے تم سب کو بلایا ہے۔ اس بار جیا کے سنجیدہ لہجے میں کہی ہوئی بات پر وہ سب چونکی۔ جیا بتا دو کیا بات ہے، اب تو مجھے اچھی خاصی پریشانی ہونے لگی ہے۔ دعا کا دل ویسے ہی پریشان تھا، وہ خاصے پریشان لہجے میں بولی، حیا کا نکاح ہو چکا ہے۔ جیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کون حیا؟ جیا کے بتانے پر دعا نے الجھے ہوئے لہجے میں جیا سے پوچھا کہ ذہن میں کہیں دور دور تک بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنی بہن حیا کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ صفا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ حیا کے نکاح کی ہی خبر تھی، اور جیسے ہی اس تک یہ خبر عمر نے پہنچائی تھی ویسے ہی ضرور جیا تک بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ اور کسی حیا کا نہیں پتہ، میں اس حیا کی بات کر رہی ہوں جو ہماری بہن ہے۔
जिया के सर कहने पर सबके चेहरों पर सलसले के आसार नमादार हुए थे। आर यू मैड जिया? क्या ओल-फोल बक रही हो? हया, हमारी बहन का निकाह कैसे हो सकता है? एंड आई एम सॉरी टू से दिस। अगर ये मजाक है तो नहायत भोंडा और बकवास मजाक है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारे इतने अच्छे और नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हुआ। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम सब इस जोक को एंजॉय करेंगे तो तुम गलत सोच रही हो। शिफा तो फटी पड़ी थी और जिया को अच्छा खासा लताड़ भी दिया था। सफ़ा के अलावा कमोबेश दुआ के भी शिफा जैसे ही तासुरात थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि शिफा ने अपने ख़यालात को लफ्ज़ों में बयान कर दिया था और दुआ तो गम और गुस्से की कैफियत में बोल ही ना पाई थी। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ शिफा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि हालात जो भी रहे हों या इसबाब जैसे भी हों, इस वक्त हमारे सामने जो तल्ख़ हकीकत है वो ये है कि हया का निकाह पिछले दिनों जमील अंकल और हाजरा आंटी के बेटे मोमिन से हो चुका है। जिया ने तवील सांस लेते हुए बताया। जमील अंकल? दुआ ने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए। तो कोचिंग जाकर मोहतरमा ये जान चढ़ा कर आई हैं कि निकाह तक नौबत आ गई। ओह माय गॉड! अब क्या होगा? दुआ ने खुद ही मुख्तसर लफ्ज़ों में कहानी बनाई और आखिर में सर थाम लिया। नहीं, नहीं दुआ, हया हमारी बहन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये गलत होगा। किसी ने दुश्मनी या साजिश में ये अफवाह फैलाई होगी। शिफा ने नफ़ी में सर हिलाकर बेयकीनी में कहा। जिया, तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी किसी कस्टमर ने ना? तुमने उसी वक्त उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? शिफा गुस्से में बोली। तुम अपने गुस्से पर काबू पाओगी तो मैं ठीक तरह से तुम्हें सब कुछ बता पाऊंगी कि असल बात क्या है। इस वक्त जिया ही थी जो बेहद तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी और सफ़ा बिल्कुल चुप थी, जबकि दुआ और शिफा गम और गुस्से की कैफियत से गुजर रही थीं। मुझे ये सब कुछ हया ने खुद बताया है और ये इन दिनों की बात है जब हया बेहद बीमार हो गई थी। जिया ने आहिस्ता से बताया। हया हम सब की निस्बत इमेच्योर भी है और नादान भी। मोमिन से मुतासिर हो जाना शायद उसकी उम्र का तकाजा है, मगर निकाह जिन हालात में हुआ वो सुनना आप सबके लिए पहले से भी ज़्यादा शॉकिंग होगा शायद। इससे बढ़कर भी कुछ शॉकिंग हो सकता है जिया? जिया की बात पर दुआ रंजीदगी से बोली। सलीम अहमद। जिया कहते हुए चुप हुई। हमारे वालिद मोमिन के रिश्ते के कज़न मामू होते हैं। काफ़ी दिन से हाजरा आंटी के यहाँ रिहाइश पसीर हैं। हया से उनकी इत्तफाकी मुलाकात मोमिन की सिस्टर हीरा आपी के घर हो गई थी। हीरा आपी का घर कोचिंग से मुल्हिक है, मगर बाद में भी हया उनसे मिलती रही। जिया ने उन पर जोर दिया। वो सब ये बात हैरानी से सुन रही थीं, जबकि सफ़ा ने ना जाने क्यों नज़रें चुरा ली थीं जिया की इस बात पर। सुना है सलीम अहमद हाथ से बीमार हैं। लंग्स 60% डैमेज हो जाने के बाद उनकी सेहत बहुत ख़राब है और बीमारी की इसी शदीद कैफियत में उन्होंने हया से उसके निकाह का तकाजा किया। शायद मोमिन उससे पहले अपने माँ बाप से हया के हवाले से ना सिर्फ पसंदीदी का इजहार कर चुका था, बल्कि किसी और से शादी से इनकारी भी था। आशरा आंटी और जमील अंकल ने ही बाप होने की हैसियत से हया का रिश्ता सलीम अहमद से मांगा था और सलीम अहमद की ख़राब तबीयत को देखकर उस वक्त हया भी मान गई थी। सलीम अहमद ने वो कौन सी जिम्मेदारियां निभाई जिया, जो जमील अंकल रिश्ता लेकर उनके पास चले गए? शिफा ने तंज से कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्या कह रही हो और क्यों कह रही हो। दुआ रूहान सी होकर बोली कि बेदर पे खुलने वाले हकाइक इतने गैर यकीनी, अचानक और अजीब थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कस्म का रद्द-ए-अमल दें। सफ़ा, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी तो कुछ बोलो, मेरी तो अकल माऊफ हो गई है। दुआ ने सफ़ा की तरफ देखकर कहा। मैं क्या कह सकती हूँ दुआ, तुम सबकी तरह मुझ पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी है और मेरा तो ख्याल है कि हया को बुलाकर उसकी भी बात सुन लेनी चाहिए कि वो इस बारे में क्या कहती है। और सबसे बढ़कर मुझे अम्मा की फ़िक्र हो रही है कि वो इस खबर को कैसे सुनेंगी। ओह गॉड, ये कैसे हो गया? मैंने ज़िंदगी की आखिरी सोच के बारे में भी ये कभी नहीं सोचा था। दुआ ने बाकायदा सर को हाथों में थाम लिया था। अब वो बात भी सुन लो जिसको सोचकर मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ। जिया ने बेहद संजीदगी से कहा। मतलब? इसके अलावा भी कुछ और भी है? इस बार शिफा की आवाज़ और लहजे में तजस्सुस नुमाया था। हाजरा आंटी की ज़िद है कि वो अब हया को रुखसत कराना चाहती हैं और वो माँ के पास निकाहनामा लेकर
کسی بھی وقت آ جائیں گی۔ سلیم احمد، مطلب ہمارے والد نے ان سے کچھ ٹائم لیا ہے تو وہ بامشکل ایک ماہ کے لیے چپ ہو گئی ہیں۔ جیا نے آرام آرام سے کہہ کر بات مکمل کی۔ تو تمہارے خیال میں اماں کی صحت اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک آتش فشاں ان کے اعصاب پر پھوڑ دیں؟ سلیم احمد کا ان کی زندگی میں دوبارہ آنا اور اس طرح سے آنا کہ ان کی قیمتی متاع کو ایک بار پھر ان سے جدا کرنے کا پلان کرنا، جیسا کہ ان کی عادت تھی، وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے، کہ اماں یہ سب برداشت کر پائیں گی؟ دعا نے جذباتی ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے۔ صفا نے بات شروع کر کے پھر ادھوری چھوڑ دی کہ اب ابا، میرا مطلب ہے سلیم احمد کچھ بدل گئے ہوں، ان کا مقصد وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ صفا نے بات مکمل کر کے چور نظروں سے بہنوں کی طرف دیکھا۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی صفا۔ شفا کے لہجے میں باپ کے لیے بیزاری تھی۔ ہاں نہیں بدلتی، لیکن ابا فطری طور پر برے نہیں تھے۔ شفا، وہ تو قسمت سے ان کو کچھ برے لوگ ٹکرا گئے جو ان کا پیسہ دیکھ کر ان کے پاس آ گئے تھے۔ انہوں نے ابا کو بری عادتوں میں مبتلا کر دیا تھا، ورنہ کوئی بھی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا۔ اور جو انہوں نے دیا کے ساتھ کیا، وہ اسے بھی تم باپ کی شفقت کا نام دو گی صفا؟ دعا تیز لہجے میں بولی۔ ہم آپس میں کیوں بحث کر رہے ہیں؟ جیا نے بیزاری سے کہا۔ مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ سلیم احمد نے کیا کیا اور کیا نہیں اور کس نیت سے کیا، مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ جیا نے بہنوں کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کروائی جس کے لیے وہ سب یہاں جمع ہوئی تھیں۔ اماں کو تو بتانا ہی ہوگا، اور ہم میں سے کوئی بتائے گا تو بہتر ہے، ورنہ تیسرے بندے کی زبان سے سننا اماں کے لیے زیادہ شوکنگ ہوگا۔ صفا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ حیا بے چینی اور بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہی تھی جب بڑی بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے حیا، ایسے کیوں پریشان ٹہل رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ باقی سب کہاں ہیں؟ کافی دیر سے نظر نہیں آئی۔ وہ اماں، وہ حیا تو ان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کجا کہ ان کی بات کا کوئی جواب دینا، جبکہ اسے معلوم بھی تھا کہ اس کی بہنیں اندر ہیں اور کیوں ہیں۔ کیا بات ہے؟ بہنوں نے ڈانٹا ہوگا ضرور، بتاؤ کس نے ڈانٹا ہے؟ میں ذرا خبر لوں ان کی۔ خود سکرات و بکرات بن گئی ہیں اور اب میری بچی کے پیچھے پڑی ہیں۔ بھائی ایک بار کہہ دیا کہ اس کی تیاری نہیں ہے اور اس نے پیپر نہیں دینے تو نہیں دینے، لیکن نہیں، انہوں نے ڈنڈے کے زور سے ضرور دلوانے ہیں پیپر۔ وہ بولتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ہاں ہے میری پیاری اماں، اگر جو بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے آپ کا بھرم کس بری طرح سے توڑا ہے تو آپ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ حیا نے خالی خالی نظروں سے بڑی بیگم کو دیکھا۔ ادھر آ میری بچی، میرے پاس۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو پیار سے بلایا۔ حیا نے کچھ پل ان کو دیکھا اور پھر ان کے قریب آ گئی۔ بڑی بیگم نے پیار سے اس کا چہرہ تھاما اور غور سے اس کی جانب دیکھ کر رازداری سے بولی، دعا ہے اے شفا، سچ بتاؤ، پھر دیکھو میں ان کی طبیعت کیسے صاف کرتی ہوں۔ ان کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ حیا ان کی گود میں منہ چھپا کر بری طرح سے رو دی۔ بس میری بچی بس، ابھی دیکھو تمہارے سامنے بلاتی ہوں اور پوچھتی ہوں ان سے کہ ایسا بھی کیا جرم کر دیا میری بچی نے کہ ڈرا دھمکا کر بچی کی یہ حالت کر دی۔ جیسے جیسے وہ حیا کو پہلا رہی تھی وہ اور زور سے رو رہی تھی۔ شفا، دعا، ارے بھائی صفا، کہاں ہو ساری؟ یہاں آؤ، سب کی سب۔ حیا کا رونا دیکھ کر بڑی بیگم گھبرا گئی تھیں اور بیٹیوں کو زور زور سے آوازیں دینے لگیں۔ لمحوں میں ہی ساری گھبرائی ہوئی اس کمرے میں موجود تھیں۔ حیا کو بڑی بیگم کی گود میں روتے دیکھ کر سب نے اس کے رونے کو ایک ہی واقعے کے تناظر میں لیا تھا۔ کیا ہوا اماں، خیریت تو ہے نا؟ جیا نے ہمت کی بڑی بیگم سے سوال پوچھنے کی۔ نہیں ہے خیریت، انہوں نے تڑاک کر جواب دیا۔ غضب اللہ کا، یہ حال کر دیا میری بچی کا کہ خوف سے پہلے وہ بیمار ہو گئی اور اب کئی دنوں سے اس کا کھانا پینا، ہنسنا اور بولنا سب ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ میرے گھر کی رونق، میری مینا کو تم لوگوں نے اس حال تک پہنچا دیا اور اب بھی پوچھ رہی ہو کہ خیریت؟ بڑی بیگم نے شدید دہش کے عالم میں کہا۔ ہم نے کیا کیا ہے اماں؟ دعا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم لوگوں کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ گود میں منہ چھپائے حیا کی طرف دیکھ کر دعا سے مخاطب ہوئی۔ اب نہیں لگتا اس کا دل بڑھائی میں تو کہ جان سے مار ڈالو گی اسے؟
वो तेज़ लहजे में बोली, तब जाकर उन सब ने तवील सांस ली कि बात वो नहीं है जो वो समझ कर भागी चली आई थी। हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, ना ही हर बात में उसका दिमाग चलता है। तुम लोग पढ़ाई में अच्छी थी, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसको भी डंडे के ज़ोर पर तुम अपने जैसा बनाने की कोशिश करो। एक बहन सुबह धमकी देकर जाती है कि पढ़ाई ना की तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। दूसरी आती है शाम को तो क्लास लगाती है मेरी बच्ची की कि टेस्ट अच्छा नहीं था, प्रोग्रेस बुरी है। लो भला बताओ, जब इसका दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में तो प्रोग्रेस कैसे लाए वो। मैंने इसलिए तुम सबको इकट्ठे यहाँ बुलाया है कि कान खोलकर सुन लो। तुम लोग हया पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी है, कोई भी तुम में से इस पर दबाव डालेगा ना डांटेगा। और अब की बार ये पेपर भी नहीं दे रही क्योंकि इसकी तैयारी नहीं है। इसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। समझ रही हो तुम सब मेरी बात। एक तवील डांट पर मुश्तमिल हदायतनामा देने के बाद उन्होंने रौब से उन सब से पूछा, जी सुन ली। दुआ ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन वो कुछ कहते हुए रुकी। आपने इससे ये पूछा कि वाकई इससे पढ़ाई पर हमारी डांट को दिल पर लिया है या कोई और बात है। ये ना हो कि हम ऐसा समझते रहें और बात कोई और हो। कहते हुए जहाँ दुआ का लहजा थोड़ा सख्त हुआ था, वहीं अम्मा की गोद में मुंह छुपाए पड़ी हया साकत रह गई थी। उसे लगा था नशा का वक्त करीब आ गया है कि दिल की धड़कन ने धड़कने से इनकार कर दिया था। और बात? बड़ी बेगम चौंकी। और क्या बात हो सकती है? तुम क्या कहना चाह रही हो दुआ? बड़ी बेगम के लहजे में कई हदशात जाग उठे थे। वो सारी ही फुक रह गई थी उनके सवाल पर। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ अम्मा, कि कोई और मसला भी तो हो सकता है हया के साथ। हम सब मिच्योर हैं उसकी निस्बत और प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख चुकी हैं। ये अभी नादान है, दुनिया को भी ठीक तरह से जान नहीं पाई है, ना ही जांच पाई है। कॉलेज जाती है और कोचिंग भी, तो वहाँ 100 तरह के मसाइल का सामना हो सकता है इसको। ये मेरा ख्याल है, इसलिए ही पूछ रही हूँ कि अगर कोई और बात है तो वो भी ये आपको या हमें को बता सकती है। बात के आखिर में दुआ का लहजा अच्छा खासा नूरोठापन पैदा हो गया था। बड़ी बेगम ने कुछ लम्हे दुआ को देखा, फिर अपनी गोद में मुंह छुपाए हया को, फिर बड़े प्यार से हया से मुहातिब हुई। हया, क्या बात है बच्चे? कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। हया को उनकी बात पर बहुत ज़ोर से रोना आया। उससे बोला ही नहीं गया, उसे सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया। अम्मा, एक बात पूछूं? सफ़ा अम्मा के सामने बैठ गई थी। बाकी सब ने भी उसके बैठते ही कहीं ना कहीं जगह संभाली और धड़कते दिलों के साथ सफ़ा को देखने लगी। पूछो भाई, तुम लोग माँ से कब से तकल्लुफ़ बरतने लगी कि कुछ कहने या पूछने के लिए तुम लोगों को इजाज़त लेनी पड़ गई। बड़ी बेगम के लहजे में हमेशा वाली शफ़क़त और बेतकल्फ़ी थी, वो जो हमेशा बेटियों से बरतती आई थी। उनके जवाब और प्यार पर सफ़ा ने एक मलामती नज़र हया पर डाली, जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था मगर अंदाज में एक इज़्तिराब नुमाया था। अम्मा, कुछ लोग होते हैं ना जिनसे हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे। सफ़ा ने बात शुरू करके कोई तशबीह ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्फा लिया। जैसे हम आपसे, उससे बेहद कहा, और हमारी नीयत और सोच में दूर दूर तक ना हो कि हम आपको अपने किसी अमल से दुख पहुंचाएं। लेकिन अगर नादानस्तगी में हमसे कुछ ऐसा हो जाए जो आपके वहमो गुमान की हद से भी दूर हो, जिससे आपको और आपके जज्बात को ठेस पहुंचे, बल्कि ये कहा जाए कि आपके जज्बात मजरूह हों, तो आपका बिहेव क्या होगा? ये कैसी बातें कर रही हो सफ़ा आज? बड़ी बेगम के लहजे में हैरत सी धार आई। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरी बेटियां ऐसी हैं और ना ही मेरी तरबियत कि वो कुछ ऐसा करे जो मुझे दुख पहुंचाए। बड़ी बेगम ने पुरतमाद लहजे में कहा, अरे, मेरी बच्चियां तो इस बात को सोचती तक नहीं जो उनकी माँ को पसंद ना हो, तो अमल तो दूर की बात है। अब के उनकी आवाज़ में बेटियों के लिए एक फ़ख्र भी था, जिसको महसूस करके हया तो अर्क अर्क हो गई थी। सफ़ा भी अच्छी खासी शर्मिंदा हुई। जिया, शिफा और दुआ की भी कमो बेश सफ़ा वाली ही हालत थी। जी अम्मा, ऐसा ही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत दफ़ा कुदरत हमसे ऐसा काम करवा जाती है जो हमारे हिस्से में अज़ल से लिख दिया गया होता है। हम करना चाहें या ना करना चाहें, फ़र्ज़ करें ऐसा कुछ हम में से
किसी एक से हो जाए जिसको करने का हमारा कतन इरादा ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरह हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, वो काम हो जाए। तो फिर भाई, मैं तो ऐसी कोई बात फ़र्ज़ भी नहीं करना चाहती जिसका होना ही नामुमकिन हो। फिर भी तुम अगर इसरार कर रही हो तो मैं बता दूं कि किसी भी अमल का रद्द-ए-अमल जो हकीकी होता है, बस वही असल होता है। क़ब्ल अज़ वक़्त हम ना तो किसी किस्म के जज़्बात की पेशिन-गोई कर सकते हैं, ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखो ना, बच्चों को हर माँ शरारत और गलत काम करने से रोकती है, मगर वही काम करने पर कोई माँ बच्चे को मारती पीटती है, और कुछ सिर्फ डांट डपट करती हैं और कुछ प्यार से समझा देती हैं। और ये रद्द अमल भी काम की नौइयत और माँ के सर्फ और फितरत पर होता है कि वो कैसा रद्द अमल देती है। हम्म, बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मा। आप कैसा रद्द अमल देती हैं अगर हम में से कोई दिल दुखाने वाला अमल करता है तो? सफ़ा की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। भाई, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। समझो जान ही अटकी रहती है तुम लोगों में। और जिस भी रिश्ते में प्यार की शिद्दत हो, रद्द अमल भी शदीद होता है। बड़ी बेगम के जवाब ने सबके दिल धड़का दिए। मुझे तुम लोगों की तरफ से हमेशा प्यार, मोहब्बत, इज्जत और अहमियत मिली, इतनी कि मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करते नहीं थकती। वो शुक्रगुजार लहजे में बोली, लेकिन कभी कुछ मेरी तवक्का या मिजाज के खिलाफ हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझ में अब ना तो हिम्मत है और ना ही हौसला हालात या जज्बात के खिलाफ जाने का। पहले तो मुझे यकीन है कि मेरी बेटियां ऐसा कुछ करेंगी नहीं, और अगर ऐसा कुछ उनके जहन में है भी तो उसे झटक दें, तर्क कर दें, क्योंकि मैं अभी तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के लिए जीना चाहती हूँ। उन्होंने दो टोक लहजे में अपनी बात मुकम्मल की, जिसके बाद उन्होंने माँ से तो और बहुत सी बातें की, बस वही बात नहीं कर सकी जो करने आई थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हैदर। वालेकुम सलाम। कौन? उसकी संजीदा आवाज़ में एक अनजान सा तासुर था। दुआ एक लम्हे को चुप सी रह गई। ना जाने क्यों, जब से डॉक्टर हैदर से उसकी बात हुई थी वो बेचैन सी थी, ये सोचकर कि उसके बारे में डॉक्टर हैदर ने क्या क्या नहीं सोचा होगा। उसका इमेज उसकी नज़र में एक छोटी लड़की का बन गया होगा। ये सोच उसे अजीब तरह के एहसासात से दो चार कर रही थी। मैं डॉक्टर दुआ, कुछ लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उससे कहा। जी दुआ, कहिए कैसे याद किया? वो डॉक्टर हैदर के लहजे से अखज़ ना कर सकी कि वो तनसन बात कर रहा है या संजीदगी है। वो डॉक्टर हैदर, उससे अटक अटक कर बात करना शुरू की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो कुछ भी हुआ, दुआ ने आहिस्ता से कहा। डॉक्टर हैदर ने तवील सांस ली, फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, दुआ, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आप शर्मिंदा हों और मुझसे माज़रत करें। मुझे बस दुख हुआ ये सोचकर कि आप मुझे कोई सड़क छाप किस्म का सतही सोच रखने वाला नौजवान समझी, जो बगैर सोचे समझे आपसे पूछे या आपको बताए बगैर आपका रिश्ता लेकर आपके घर आन धमकता, और इसी बात से बचने के लिए आपने एक झूठ कर लिया। इसी बात ने मुझे अजीब से एहसासात से गुजारा, जिसके बायस मैंने संजीदगी से कहा, छोड़ें डॉक्टर हैदर, वो बातें जो हमें नागवार गुजरी हों, उनको दोहराने से हम बार बार उसी तकलीफ़ से गुजरते हैं। बस ये याद रखिएगा कि मेरा मकसद आपको हर्ट करना हरगिज़ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही मैंने जान लिया है कि आपने जो कुछ भी मुझे कहा वो एक्शन का रिएक्शन था, और कुछ नहीं। दुआ ने रसान से कहा। जी डॉक्टर दुआ, ऐसा ही है। जवाबन डॉक्टर हैदर भी नरमी से बोला, ठीक है डॉक्टर हैदर, फिर बात होगी। उससे बात का अख्ताम किया, तभी डॉक्टर हैदर ने फ़ौरन कहा, दुआ, क्या मैं आपको कभी कभी कॉल कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ में एक जो महसूस करने वाली इल्तिजा थी, उससे दुआ को एक अजीब सी कैफियत से दो चार कर दिया था। हम हम रोज़ाना मिलते तो हैं डॉक्टर हैदर, वो ज़रा झिझक कर बोली। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि रवाबत ताल्लुकात को बढ़ाते हैं और ताल्लुकात तवक्कात को। उससे तवील सांस लेकर कहा, और फिर तवक्कात पूरी ना हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहती कि आप या मैं इस तकलीफ़ से गुजरें, लेकिन वो ज़रा देर के लिए चुप हुई। आप इस बात को भी अपनी ज़ात पर ना लीजिएगा, इसलिए मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ कि आप कभी कभार मुझसे बात कर सकते हैं। बस ये बात ज़हन में रखिएगा कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है
نہ ہی آپ سے کچھ سننے کی خواہاں ہوں، کچھ بھی ایسا جو مجھے اور شاید آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ عجیب یاست بھرا لہجہ تھا دعا کا۔ ڈاکٹر حیدر ایک لمحے کو چپ رہ گیا تھا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں دعا، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو ایک بند گلی میں کھڑے محسوس کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ ہماری منزل ہمارے بے حد قریب ایک رہنما کی منتظر ہوتی ہے، جو ایک ننھی سی روشنی کی کرن تک ہمارے ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے، اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہم پورے ایک روشن جہاں میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں تک پہنچنے کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ڈاکٹر حیدر کے لہجے میں ایک امید سی تھی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ طویل سانس لے کر بولی، لیکن میرا، وہ کہتے ہوئے ذرا سا رکی تھی، بلکہ ہم سب بہنوں کے معاملے میں ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ شاید میں اس بارے میں آپ سے بات بھی کر لیتی کھل کر، اگر جو مجھے رتی برابر بھی یقین ہوتا کہ ہمارے گھر پر رائج اصول بدل سکتے ہیں۔ جب ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو میں اس بارے میں بات کرنا بے سود سمجھتی ہوں۔ اب میں فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ ڈاکٹر دعا نے اگلی بات سنے بغیر کال منقطع کر دی تھی۔ کیا ہوا صفا، آپ تو ناراض ہی ہو گئیں؟ حالانکہ میرا ارادہ آپ کو دکھ دینے کا ہرگز نہ تھا۔ میں بس آپ کو آنے والے اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ میں چاہتا تھا آپ وقت سے پہلے سد باب کر لیں تاکہ حالات کی ممکنہ بگاڑ سے بچا جا سکے۔ وہ اس سے کسی ڈیٹا کے ٹائٹل کے بارے میں پوچھنا آیا تھا جب صفا کے لیے دیے ہوئے رویے کو دیکھ کر کہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں عمر سر، اسے سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے میں ناراض ہوں، بلکہ آپ نے تو مجھے میرے گھر کے بارے میں ہی کچھ ایسا بتایا جسے میں نہیں جانتی تھی۔ میں تو بس آنے والے وقت سے خوفزدہ ہوں، وہ افسردگی سے بولی۔ خوفزدہ؟ عمر نے چونک کر پوچھا۔ کم از کم آپ جیسی بہادر لڑکی سے میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ صاف کوئی سے بولا۔ صفا پھیکا سا مسکرائی اور بولی، بات یہاں بہادری کی تو ہے ہی نہیں عمر سر، ہماری ماں کی زندگی کی ہے، اور اس حوالے سے ہم میں سے کوئی بھی ذرا برابر رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ عمر نے غور سے اس کی بات سنی، پھر رسان سے کھویا ہوا۔ میری بات غور سے سنے صفا، آپ تقدیر کے لکھے پر تو ایمان رکھتی ہیں نا؟ یقیناً رکھتی ہوں گی، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ یا حادثے کے اثرات چاہے کتنے ہی ہولناک کیوں نہ ہوں، دل کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائے، ان سے انسان کی موت واقعہ نہیں ہوتی اگر اس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ایسے ہی جس کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو ملے بغیر موت نہیں آئے گی، پھر چاہے وہ اس کا رزق ہو، دکھ ہو، بیماری ہو یا نصیب۔ آپ ایک بار ہمت کر کے اپنی والدہ سے بات تو کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جن انتہاؤں پر جا کر سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی وہ ناراض ہوں گی اور یقیناً غصہ بھی کریں گی، تو حالات کو وقت کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیں۔ حالات پر بند باندھنے کی کوشش میں معاملات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ وقت ایک بہترین استاد ہے جو اگر انسان کو کوئی سبق دیتا ہے تو اس کو سہنے کا حوصلہ بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ ہمت تو کریں، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وقت نہ تو کسی کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے اپنے بہاؤ میں کمی یا بیشی لاتا ہے۔ اس کو گزرنا ہی تو فیس کیا گیا ہے، تو یہ ازل سے ابد تک یہی کرتا رہے گا۔ یہ تو ہم انسان اپنی سوچ اور اپنے حالات کے مطابق جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ خوشی کا وقت جلد گزر گیا اور غم کی رات طویل ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ذرا سا رکا۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے جو وقت دکھ کا ہو وہی لمحات کسی کے لیے خوشی لیے کر اترے ہوں، تو وقت دونوں پر ایک ہی رفتار سے گزرتا ہے، بس ہماری سوچ اس کو ویسا دیکھ رہی ہوتی ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر نے ذرا سا جھک کر صفا کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی عمر سر، میں جانتی ہوں یہ سب اور سمجھتی بھی ہوں، مگر، وہ ذرا سا رک کر قدرے بے بسی سے بولی۔ مگر؟ عمر نے پوچھا۔ مگر ہمت کہاں سے لاؤں اپنی ماں کے چہرے پر دکھ دیکھنے کے لیے؟
اس کی بے بسی سے کہی ہوئی بات پر عمر چپ رہ گیا تھا۔ شفا، مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ریان جیسے ہی شفا سے ایک ڈیزائن کی کاپی لے کر مڑا تھا، کچھ یاد آنے پر ذرا سا رک کر بولا۔ دوبارہ سے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوتی شفا چونکی تھی۔ جی جی سر، فرمائیے۔ حسب معمول انداز و زبان میں ایک محسوس روکھا پن در آیا تھا۔ تشریف رکھیے۔ اسے کشمکش میں دیکھ کر شفا نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ مجھ سے الجھتا ہوا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ فرمائیے۔ اس کے انتہائی فارمل رویے نے ریان کو اندر تک جلا دیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی۔ وہ باغور اس کو دیکھ کر بولا اور شفا کا دل دھڑکا تھا۔ وہ اسی بات کی طرف ہی تو نہیں آنا چاہتی تھی جس کو بھولنے میں وہ آج بھی ناکام تھی، اور شاید ریان کے ساتھ اس کے ساتھ لب و لہجے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی نرمی دکھا کر اسے شے نہیں دے سکتی تھی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں سے لے کر زبان تک سے بیاں ہونے والے جذبے سے انجان رہتی۔ تب تو آپ نے ایک اجنبی اور سرے راہ ملنے والے شخص کی جرت سمجھ کر پوری طرح سے جھاڑ دیا تھا، لیکن اب تو… سر، یہیں پر رک جائیں۔ وہ جو ابھی کچھ کہنے اور پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا، شفا کا ٹو ٹوک لہجہ سن کر ایک دم چپ ہوا۔ میں آج بھی وہی شفا ہوں اور میرے خیالات اور نظریات بھی وہی کل والے ہی ہیں، شفا نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری اور آخری بات جو میرے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ عائشہ کو میری والدہ بھی اپنی بیٹی سمجھتی ہیں، اس لیے آپ ایسی کوئی بھی بات مت کریں جس سے آپ کی قدر میری نظر اور میرے دل میں کم ہو جائے، کیونکہ عائشہ سے آپ کی شادی میں بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کو زبان تک لانا ہی نہیں چاہیے جن کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہو، کیونکہ باعث باتیں زبان پر آ کر اپنی قدر کھو دیتی ہیں، ان کو دل میں ہی سینت کر رکھنا چاہیے۔ بات کے آخر میں اگر شفا کے لہجے میں آنچ آئی تھی تو ریان کا چہرہ بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، یقیناً عائشہ بہت خوش قسمت ہے جو اسے آپ جیسا زندگی کا ساتھی ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ آخری بات قدرے نرمی سے کہہ کر اس سے اپنی طرف سے بات ختم کی اور دوبارہ سے کمپیوٹر پر متوجہ ہو گئی تھی، گویا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ ریان نے ایک طویل سانس لی اور تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اپنی میز تک آ گیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے اس انسان سے دستبردار ہونا جس کو آپ اپنا سب کچھ مان چکے ہو، اور ایسے شخص کو زندگی بھر کے ساتھی کے طور پر قبول کرنا جس کے لیے آپ نے کبھی ویسا سوچا تک نہ ہو۔ وہ مایوسی سے سوچتے ہوئے عجیب سے خیالات کی سط میں تھا۔ کاش ہم انسانوں کے جذبات نہ ہوتے، اور اگر ہوتے بھی تو ہم انہیں اپنے مطابق بدلنے پر قادر ہوتے۔ اگلی سوچ نے اسے اور زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ اس کی ماں شادی کی تیاری شروع کر چکی تھی۔ وہ انہیں مارکیٹ لے کر جایا کرتا تھا، مگر دل تھا کہ دن بدن بجھ رہا تھا۔ وہ جو سمجھا تھا کہ وہ نظر سے اوجھل ہو گئی ہے تو دل سے بھی اوجھل ہو جائے گی، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ ساری اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، جبکہ حیا ان کے درمیان آلتی پالتی مارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا تم نے ایک بار بھی اماں کے بارے میں نہیں سوچا تھا حیا؟ دعا کی آواز میں دکھ بول رہا تھا۔ اللہ کی قسم 4 راتوں سے میں سو نہیں پائی۔ ڈیوٹی کرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ایک ہی خیال ذہن میں آ کر ادھم مچاتا ہے کہ اماں کو کیسے بتائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ دعا کی آواز تھوڑی سی نم ہوئی۔ تم اپنے قدم وہیں پر روک لیتی تو آج ہم سب کو یہاں سر جوڑ کر نہ بیٹھنا پڑتا۔ شفا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اور میں… صفا کچھ پل خاموش رہنے کے بعد بولی، میں بڑی سے بڑی مشکلات کو کیسے ہینڈل کر لیتی ہوں مجھے خود پتہ نہیں چلتا، مگر… بات کرتے ہوئے ذرا سا رکی۔ اماں تک یہ بات کیسے پہنچائیں وہ ایک فکرہ نہیں مل رہا مجھے جو زبان پر لا کر اماں کو اس بات سے آگاہ کر سکوں۔ صفا کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اللہ کی قسم آپی، میں مومن سے متاثر تھی، اور شاید… حیا نے تڑپ کر سر اٹھایا اور بات کرتے ہوئے پھر رکی۔ اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ اب کہ اس کی آواز ذرا دھیمی ہوئی۔ لیکن میرا یقین کریں کہ میں نے مومن کی پیش قدمی کو ہر بار روکا۔ میں نے رشتہ لانے کا پوچھنے پر
اماں کے نظریات اور خیالات کا بتا کر بھی صاف منع کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے تیز تیز بولی، مومن اور میں شاید کسی معجزے کے انتظار میں تھے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی سے شادی پر تیار نہیں تھے، اور میں اماں کے راضی ہوئے بغیر شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ساری بہنوں کی موجودگی میں بات کر رہی تھی۔ انہی دنوں میری مومن کی بہن کے گھر ابا سے ملاقات ہوئی تو میرا یقین کریں کہ میں ابا کی محبت پا کر سب کچھ بھول گئی تھی، یہاں تک کہ مومن کو بھی۔ میں گزرے 19 سالوں کی محرومی کو پلک جھپکنے میں پوری کر لینا چاہتی تھی، جو ابا کی غیر موجودگی نے میرے اندر پیدا کر دی تھی۔ میں نے مومن سے بات کرنا تک چھوڑ دی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری مومن سے متاثر ہونے کی وجہ ہی یہی تھی۔ وہ عورتوں کی بے حد رسپیکٹ کرتے تھے، اتنی نرمی، اتنی رحم دلی کہ ہر اسٹوڈنٹ کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھنا اور جب تک حل نہ کر لینا چین سے نہ بیٹھنا۔ وہ جیسے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ رہی تھی۔ میں نے اماں کی، آپ سب کی زبانی ابا کے ظلم کی داستانیں سن رکھی تھیں، لاشعوری طور پر، جیسے ہی کسی مرد میں وہ خصوصیات دیکھی جو شاید ابا میں نہیں تھی۔ میں فوراً ہی ان سے متاثر ہو گئی۔ پھر ابا مل گئے۔ میں نے ان کی محبت، شفقت، پیار، نرمی سے سب کچھ پایا تو مجھے کسی سے کچھ گلہ ہی نہ رہا۔ پھر ابا کی حالت بگڑنے پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے موت کی طرف بڑھتے ہوئے ابا کو اپنے ان ہاتھوں سے روک لوں۔ وہ عجیب دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو دیکھتی کہہ رہی تھی، میں ابا کی محبت کو اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتی تھی آپی۔ میں نے ایک عرصہ انتظار کرنے کے بعد اپنے باپ کی محبت کو محسوس کیا تھا۔ اس وقت میرے پیش نظر میرے ابا کی محبت تھی، بس انہوں نے جیسا کہا میں نے مان لیا، کیونکہ وہ انتہائی کریٹیکل حالت میں ہاسپٹلائز ہونے کو تیار نہیں تھے جب تک میں ہاں نہ کہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جیا نے تڑپ کر حیا کو گلے سے لگا لیا۔ اچھا بس رونا بند کرو، ہم ہیں نا، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، جیا نے بے حد نرمی سے کہا۔ صفا نے بھی طویل سانس لیتے ہوئے حیا کا کندھا تھپتھپایا۔ ٹھیک ہے حیا، ہم نے مان لیا کہ تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، لیکن کیا تمہیں سلیم احمد کے حوالے سے ہمیں بتانا نہیں چاہیے تھا؟ دعا نے سنجیدگی سے کہا جب حیا رو رو کر چپ ہو چکی تھی۔ میں نے ابا کو بہت مشکل سے پایا تھا ابھی، اور مجھے ڈر تھا کہ آپ مجھے روک دیں گی ان سے ملنے سے، اس سے مجرمانہ انداز میں کہا۔ اس کے جواب پر دعا نے طویل سانس خارج کی تھی۔ وہ میم ایک بات پوچھوں؟ جیا تیمور کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی، کچھ سامان لینا تھا۔ جب اسے بالکل خاموش دیکھ کر تیمور سے رہا نہ گیا تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ جیا تو کبھی ایسے اداس رہی ہی نہ تھی۔ وہ تو نہ خود چپ بیٹھتی تھی نہ دوسروں کو چپ بیٹھا دیکھ سکتی تھی۔ دوسرے، اس کی زندگی میں جو مقام جیا کا تھا وہ کسی کا نہیں تھا۔ وہ اسے محسن بھی مانتا تھا، مسیحا بھی، اپنی رہنما بھی سمجھتا، اور اب تو شاید محبت بھی وہ جس میں دور دور تک پانے کا تصور تک نہیں تھا۔ بس دل ہر لمحہ اس دعا اور خواہش میں رہتا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایسا کرے کہ دنیا جہاں کی خوشیاں اسے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور اب جیا کو ایسے چپ چاپ دیکھ کر تیمور کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ پوچھو تیمور، اور تم سناؤ تمہاری کلاسز کیسی جا رہی ہیں؟ جیا اپنے خیالوں سے باہر آتے ہوئے بولی۔ میم آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ اس سے دل کڑا کر کے پوچھ ہی لیا۔ ہاں تیمور، میں واقعی پریشان ہوں، بس کچھ پرسنل میٹر ہیں جن کی وجہ سے کچھ الجھنیں ہیں۔ تم دعا کرنا کہ ہم ان الجھنوں سے جلدی باخیر نکل آئیں۔ وہ طویل سانس دے کر بولی، میرا تو رواں رواں آپ کے لیے ہر پل دعا کو رہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، میم میرے لائق کو حکمت ہو تو ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کسی بھی کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ پورے خلوص سے بولا، نہیں تیمور، بہت شکریہ، تم نے اتنا سوچا یہ بھی بہت ہے میرے لیے، کیونکہ آج کل دنیا میں جو چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے وہ احساس اور خلوص جیسے جذبات ہی ہیں۔ تم بس دعا کرنا، مجھے یقین ہے کہ ہم ان مشکلات سے انشاءاللہ جلد نکل آئیں گے۔ اب کہ وہ ذرا سا مسکرائی اور تیمور نے اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا کی، اور جیا کے کہنے پر
گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ میری بات غور سے سن ارشد۔ تائی نے بہت کچھ نوٹ کیا تھا ان گزرتے دنوں میں، اور ارشد کا زرین سے بدلتا رویہ ان کے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ سو زرین کے پولر اور تیمور کے کام پر جاتے ہی وہ سیدھا ارشد کے پاس آئی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے؟ ان کا لہجہ تیکھا اور کراہت تھا۔ کیا کیا دیکھ رہی ہیں اماں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارشد سمجھ تو گیا تھا مگر تاجھال عارفانہ سے بولا، یہ تو جو نرمی برت رہا ہے زرین سے، بڑا پیار جتایا جا رہا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ سب دیکھ اور سمجھ رہی ہوں۔ پھر لڑکی ہاتھ سے نکل گئی تو روتے ہوئے میرے پاس مت آنا، کہے دے رہی ہوں میں۔ وہ تیز لہجے میں دو ٹوک بولی، ارے عورت تو ہوتی پٹھی الٹی مت کی ہے، اس کو کس کے نہ رکھو تو خوب پر پور سے نکال لیتی ہے۔ تو عام بندہ بھی نہیں ہے کہ دو چار ہاتھ پیر مار کر اسے سیدھا کیے رکھے۔ اچھا حادثہ تیز لہجے اور غصے والے رویے سے لڑکی قابو میں رکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ خوب لتے لے رہی تھی ارشد کے۔ اپنے ابے کو نہیں دیکھا تو نے؟ کیسے مجھ پر روب جمائے رکھا عمر بھر؟ روب اور غصہ تو مرد کی شان ہوتی ہے پگلے۔ اب آپ اگر چپ ہو جائیں تو میں بھی کچھ کہوں؟ ارشد نے ان کو ٹوک کر کہا، ہاں بول، میں بھی سنا کہ کون سی ادائیں دکھا کر تجھے اس مستری نے اپنے بس میں کر لیا۔ اس نے کوئی ادائیں نہیں دکھائی اماں، میں نے خود ہی پینترا بدلا ہے، کیونکہ پیار اور نرمی میں وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے خطرناک جانور کو بھی سدھار سکتی ہے۔ تو پھر یہ تو ایک نازک سی لڑکی ہے۔ میں نے زرین اور اس کے بھائی کے بدلتے تیور دیکھ لیے تھے، اور اس سے پہلے یہ مجھ سے جان چھڑا کر کہیں اور اپنا بندوبست کرتے، میں نے اپنا طریقہ کار بدل کر لڑکی کو اپنا بنا لیا۔ تو کیا برا کیا؟ بس یوں سمجھو کہ محبت اور نرمی کا یہ کھیل صرف شادی تک ہوگا، اس کے بعد جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ارشد نے ساری بات واضح کر کے ماں کے سامنے رکھ دی، جسے سن کر تائی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ یہ ہوئی نا شیراں والی بات؟ وہ باقاعدہ اس کا کندھا تھپک کر بولی۔ مجھ بے وقوف کو دیکھو، پتہ نہیں پہلے یہ بات کیوں نہ عقل میں آئی کہ ارشد ایسا بھی کچھ سوچ سکتا ہے۔ وہ اب تحسین امیز لہجے میں بولی۔ ارشد نے فخریہ انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ عائشہ پلیز مجھے معاف ہی رکھو اس خالصتاً زنانہ خریداری میں شرکت کے لیے۔ ریان اچھی خاصی بیزاری سے بولا، دیکھے نا پھپھو، پہلے ہی کتنے دن میں نے اسی انتظار میں گزار دیے کہ صاحب کچھ پروجیکٹس میں مصروف ہیں تو میں ان کے کام میں انٹرپٹ نہ کروں، اور اب جب یہ بالکل فری ہے آفس سے تو اب بھی زبردستی کا کام نکال کر بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ میں نے شفا سے کہہ دیا تھا کہ باقی کا چھوٹا موٹا کام وہ خود دیکھ لے۔ میں نے ان دنوں میں ریان کے ساتھ شادی کی شاپنگ کمپلیٹ کرنی ہے اور اسے یاد دہانی بھی کروا دی ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہی پوچھیں، میری تو بات نہیں سن رہا یہ لڑکا۔ عائشہ روان سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے لاتے عشرت نے چائے کے کپ میز پر رکھ دیے تھے۔ بات تو ٹھیک ہے ریان، عائشہ کی، اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کون سا تم اکیلے جا رہے ہو جو تمہیں تجربہ نہیں ہے لیڈیز شاپنگ کا؟ عائشہ تمہارے ساتھ ہوگی، تم نے صرف رائے دینی ہے اور بس۔ ویسے بھی لڑکی خوش ہو کر وہ چیز پہنتی اڑتی ہے جس میں اس کے جیون ساتھی کی رائے شامل ہو۔ بیٹا، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میاں بیوی میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ عشرت کا لہجہ آخر میں ریان کو سمجھاتے سمجھاتے نرم ہو گیا تھا۔ دل ملے نہ ملے اس بات کو نہیں دیکھتے لوگ، اور چیزوں میں پسند دیکھ کر زبردستی کی محبت پیدا کرنے کی بھونڈی کوشش۔ وہ دل ہی دل میں بولا، چہرے پر اب بھی بیزاری کے آثار تھے۔ تیار ہو جاؤ، چل رہے ہیں، لیکن مائنڈڈ کہ جس پہلی شاپ پر جائیں گے وہیں سے جو لینا ہو لے لینا۔ مجھے ایک ایک چیز کے لیے پورا پورا دن مارکیٹ میں ہوار ہونا پسند نہیں۔ وہ بیزاری سے سامنے منہ پھلائے بیٹھی عائشہ سے کھویا ہوا تھا، جو اتنا سن کر ہی خوشی سے کھل گئی تھی کہ اس نے ساتھ چلنے کی حامی تو بھری۔ عشرت نے بھی شکر گزاری کی ایک طویل سانس دی کہ بیٹے کا پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صفا نے افسردگی سے کہا تو سلیم احمد تڑپ اٹھے۔ تم بھی ایسا سمجھ رہی ہو صفا کہ میں نے نسرین سے انتقام لینے کے لیے ایسا کیا، یا اس کو تکلیف پہنچانا مقصود تھا؟ ان کے لہجے کی بے یقینی اور کرب کو محسوس کر کے صفا چپ رہ گئی۔
میں کیا دنیا کا کوئی بھی باپ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہ سکتا بیٹے، وہ آنچ سے لہجے میں بولے۔ تمہاری ماں کی اور میری حالت میرے پیش نظر تھی۔ مومن بہت پہلے اپنے ماں باپ کو بتا چکا تھا وہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، ورنہ کہیں نہیں کرے گا۔ حاجرہ آپا اور جمیل بھائی نے بہت پریشان ہو کر مجھ سے حیا کا ہاتھ مانگا تھا کہ ساری صورتحال سے وہ بھی واقف تھے۔ حیا نے بھی پوچھنے پر کہا کہ اگر ماں راضی ہوئیں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور بچے، اتنا قابل بچہ، میرے اپنے سامنے پلا بڑھا، اتنی چاہت سے رشتہ لانے والے اس کے ماں باپ، ایک ماں باپ اپنی بچی کے لیے سب کچھ تو دیکھتے ہیں، اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے پیش نظر صرف اور صرف اپنی بچی کا مستقبل محفوظ کرنا تھا۔ بس اگر تمہیں میری نیت میں کوئی کھوٹ لگ رہی ہے یا تمہیں اس بات سے دکھ پہنچا ہے تو یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، مجھے معاف کر دو۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر صفا تڑپ اٹھی اور آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ایسا مت کریں ابا، وہ افسردگی سے بولی۔ بس میں اس اچانک پتہ چلنے والی بات سے سنبھل نہیں پا رہی ہوں، بلکہ ہم سب ہی اسی عجیب سی کیفیت کا شکار ہیں کہ صورتحال کو ہینڈل کریں تو بھی کیسے، اس نکاح کو کس تناظر میں لیں۔ حیا کا مومن کی طرف جھکاؤ یا ایک باپ کی اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش، یا وہ طویل سانس لیتے ہوئے ذرا سا رکی، یا ماضی کے سلیم احمد کا حال کی شکستہ نسرین پر ایک اور وار۔ صفا کی آخری بات نے سلیم احمد کو ساکت کر دیا تھا۔ تو تم ایسا سمجھ رہی ہو مجھے؟ سلیم احمد کے لہجے میں دکھ اور رنج کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ میں نہیں، لیکن شاید دعا اور شفا کے انداز و لہجے سے میں نے یہی اخذ کیا کہ وہ ایسے سمجھ رہی تھیں۔ اور تم صفا؟ لفظ ان کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ جھوٹ نہیں بولوں گی ابا، طویل سانس لینے کے بعد صفا نے کہا۔ آپ کی باتیں سنتی ہوں تو آپ کی نیت پر رتی برابر شک کرنا بھی گناہ سمجھتی ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ لیکن جب دعا نے کہا تو ایک پل میں مجھے ودیعہ یاد آ گئی تھی ابا۔ فضا کی بات نے سلیم احمد کی سانسیں تک روک دی تھیں۔ ودیعہ کی دفعہ بھی تو آپ سلیم احمد ہی تھے، اور ایک باپ بھی۔ بس اسی سوچ پر آ کر دماغ کی شریان پھٹنے لگتی ہے۔ صفا کے دکھ بھرے لہجے پر سلیم احمد سر چہرے کے ساتھ پلک جھپکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ماہ۔